شارجہ سے کراچی آنے والی K2 ایئرویز کی بوئنگ 737 کارگو پرواز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس کی تلاش تاحال جاری ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق منگل کی شب مقامی وقت کے مطابق 9:18 پر طیارے کے عملے نے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی، جس پر کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر رہنمائی فراہم کی۔ تاہم صرف 3 منٹ بعد یعنی 9:21 پر ریڈار پر طیارہ تیزی سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ اچانک تبدیل ہوا اور پھر کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں اس سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ اس کارگو میں 5 عملے کے لوگ سوار تھے، جس میں کو پائلٹ فیصل جتوئی بھی شامل تھے۔ فیصل جتوئی کے سسر غلام نبی بحرانی نے ہمیں بتایا 10 روز پہلے یہ طیارہ جہاز لے کر شارجہ پہنچا تھا، جہاں اس میں فنی خرابی ہو گئی۔ ان کے داماد نے انہیں بتایا کہ اس میں کوئی پرزہ تبدیل کیا جائے گا، جس کے بعد وہ واپس آئیں گے۔ یہ پرزہ امریکہ سے لایا گیا، یہ تبدیل ہوا اور گزشتہ روز تقریباً 7:10 پر انسپیکشن کے بعد یہ طیارہ واپس روانہ ہوا اور 10 بجے تک جب یہ طیارہ نہیں پہنچا تو وہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ طیارہ کریش ہوا ہے۔ اس کارگو پرواز میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جن کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں آئی۔ واقعے کے فوری بعد ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ سمندر میں بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستانی بحریہ، فضائیہ اور دیگر ادارے مشترکہ طور پر اس کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار متاثرہ علاقے کی جانب روانہ کیا گیا ہے، جبکہ بحریہ کا ATR طیارہ تربت سے پرواز کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا تجارتی جہاز لاہور بھی تلاش کی کارروائی میں شامل ہے۔ ادھر فلائٹ ٹریکنگ سروس فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق یہ طیارہ 28 جون کے بعد کسی پرواز پر نہیں گیا تھا۔ دستیاب ڈیٹا سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رابطہ منقطع ہونے سے پہلے طیارہ غیر معمولی انداز میں بلندی تبدیل کرتا نظر آیا اور تقریباً 36,550 فٹ کی بلندی سے اچانک نیچے آیا۔ ہوا بازی کے حفاظتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ معلومات کی بنیاد پر کسی حادثے کی وجہ کے بارے میں حتمی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔